دل میں یہ بات آتی ہے کہ جب معاملہ قبولیت کے اوپر ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے عمل اللہ کے ہاں قبول ہیں یا نہیں؟ دل میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے نا. چنانچہ علماء نے قبولیت کی علامات لکھی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اعمال مقبول بنتے ہیں. سب سے پہلی علامت موافقت العمل لما جاء به الشرع وصحت به السنت، کہ جو بھی عمل انسان کرے شریعت اور سنت کے وہ مطابق ہو. اس کو کہتے ہیں میزان الاعمال فی ظاہرہا، ظاہر میں ایک کسوٹی تولنے کی. مثال، ایک دن بڑی کیفیت بنی ہوئی ہے، صوفی صاحب کہتے ہیں جی میں فجر کی تو 4 رکعت پڑھوں گا، اللہ کے مردود. پڑھا قرآن ہے، پڑھی نماز ہے، کیے سجدے ہیں، مگر لات مار دیں گے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں. تو کوئی بھی عمل جو ظاہر میں سنت کے مطابق نہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر نئی چیز بدعات کو پیدا کرے ان کو رد کر دیا جائے گا. اس لیے عمل ہمیشہ شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہمارے سالک کا سلوک اتباع سنت کے ذریعے سے طے ہوتا ہے، ہر عمل سنت کے مطابق. امام ربانی مجد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت کے اہتمام کے بارے میں کہ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جانے پر وہ اجر ملتا ہے جو ہزاروں سالوں کی نفلی شب بیداریوں پر نہیں مل سکتا. سنت کا کیا اہتمام انہوں نے سمجھایا. ادھر شب بیداریاں ہیں، ادھر نیند ہے، مگر چونکہ اس نیند کو نبی علیہ السلام کی نیند کے ساتھ نسبت ہے، فرمایا دوپہر کے وقت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، اس پر وہ اجر ملتا ہے ہزارہا سال کی شب بیداریوں پر بھی وہ نہیں مل سکتا. چنانچہ ہمارے اکابرین میں مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت طریقے پر پیشاب پاخانہ کر لینے پر وہ اجر ملتا ہے جو خلاف سنت طریقے پر نفلیں پڑھنے پر بھی نہیں مل سکتا. تو پہلی بات کیا کہ ہمارا عمل شریعت و سنت کے مطابق. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ سنت کے اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ دانت میں درد تھا تو آپ نے ایک سالک کو کہا بھائی لونگ لے کے آؤ. اس زمانے میں لونگ چبا لیتے تھے تو اس سے تھوڑا درد میں کمی ہو جاتی تھی. وہ لونگ لے کے آیا، اس نے دے دیا. حضرت کی نظر پڑی اور گنے تو وہ طاق عدد نہیں تھے، آڈ نمبر نہیں تھے، 3 5 7. حضرت نے فرمایا صوفی بنے پھرتے ہیں اور ان کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ اللہ جمیل کہ اللہ وطر و یحب الوطر. اللہ تعالیٰ خود بھی ایک ہے اور طاق عدد کو اللہ پسند فرماتا.
جب یہ بات حدیث میں آ گئی تو تم نے اس کی رعایت کیوں نہ کی؟ اب بتائیں کہ یہ لونگ لانا کتنا چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، اس میں بھی سنت کی اتباع۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ کتاب میں ایک عجیب بات پڑھی، فرمایا کرتے تھے کہ جو میرے بس میں سنتیں تھیں میں نے ان پر عمل کر لیا۔ ایک سنت کی تمنا تھی، وہ کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا ہوا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کر دیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ تو فرماتے تھے کہ اللہ نے بیٹی تو دی، نواسا نہیں۔ بڑی تمنا تھی کہ میں بھی اسے اٹھاتا، میرے بھی کپڑے گیلے ہوتے، مگر بیٹا نہ ہوا۔ وصیت فرمائی کہ اگر میں مر جاؤں اور اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے تو اس بچے کو میری قبر پر بٹھایا جائے جب تک کہ وہاں پر وہ پیشاب نہ کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنت کا کیا اہتمام ان کے دل کے اندر ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سیکھو نا، سواری پہ سوار ہیں، فاصلہ طے ہو رہا ہے، کھڑی کر کے نیچے اترتے ہیں، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں، اٹھ کے آ کے چل کے پھر سفر شروع۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت جب قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی رکے کیوں، وقت کیوں لگایا؟ فرمایا میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، محبوب نے یہاں سواری روکی تھی، یہاں بیٹھے تھے، فارغ ہوئے تھے، تو مجھے حاجت نہیں تھی، میرا جی چاہا میں وہی کروں جو میرے آقا نے کی۔ اس سنت کی محبت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیے، اہل فارس کو جنہوں نے کہا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں اور راشن خیالوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں گا؟ تو قبولیت کی پہلی یعنی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ظاہر میں وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔